السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ آج 9 محرم الحرام ہے۔ حسین آج بھی قائم ہے اپنی صورت پر، یزید چہرے بدلتا ہے ہر زمانے میں۔ خبر پر آتے ہیں۔ سینئر صحافی محمد مالک نے بہت بڑا دعویٰ کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم کا نام پنڈی اور نواز شریف کے درمیان طے ہوگا۔ اور یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ آئین پاکستان میں اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ تو مینڈیٹ کس کا ہے؟ بلکہ یہ تو مینڈیٹ تو لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن، قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان کے درمیان ہوتا ہے نا۔ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ کہ جو اصطلاح ہے پنڈی، جی یہ اصطلاح کیا ہے؟ یہ تو پتہ چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو پتہ چلنا چاہیے۔ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور ہمارے ہاں ہمارے صحافی جو ہیں، محمد مالک صاحب جب پنڈی کہتے ہیں، یا دیگر صحافی پنڈی کہتے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یا پاور کوریڈورز کہتے ہیں، یا طاقتور حلقے کہتے ہیں، یا اصطلاح ہوتی ہے مقتدرہ، جی یہ کہتے ہیں، تو مراد جو ہے وہ ایک ہی قوت ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے اس قوت کے بالکل مختلف نام لیے تھے۔ عمران خان صاحب کے لیے گئے ناموں میں عمران خان تو مسٹر ایکس پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ ہاں، عمران خان صاحب کے لیے گئے ناموں میں دو چیزوں کی عکاسی تھی۔ ایک ان حالات کی جن کا عمران خان صاحب کو سامنا ہے، ایک واقعات، اور دوسرا عمران خان صاحب کے ایگریشن کی یا غصے کی عکاسی تھی۔ تو یہ جو ہے وہ کم و بیش ایک ہی بات ہے۔ تو بہرحال یہ عمران خان صاحب جو ہیں، جب یہی تھے 2018 سے پہلے، 17 میں، 18 کے فوری بعد 19-20 تک، تب تک ان کے نام ان لوگوں کو دیے گئے مختلف تھے، پھر مختلف ہیں۔ آج ہم نے کامنٹ شامل نہیں کیے، کامنٹس پر آتے ہیں۔ سعدیہ عباس صاحبہ لکھتی ہیں، طارق بھائی ویسے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آپ کو ایسے سنسنی خیز تھمبنیل لگانے کی ضرورت پڑی۔ بات سابق آرمی چیف اور سابق وزیر اعظم کی ہو رہی تھی تو آپ کو واضح طور پر لکھنا چاہیے تھا۔ اچھا، ویسے سعدیہ بہت شکریہ، لیکن اس میں تجسس کا ایلیمنٹ تو تھا، مگر کیا اس میں فیکچولی کچھ بھی انکریکٹ تھا؟ نہیں تھا۔ اچھا، آپ تو یہی کہیں گے نا، بیکاز لیکن وی آر پارٹ آف اے ٹیم۔ لیکن میں سعدیہ سے سوال کروں گا، اس میں فیکچولی انکریکٹ کیا تھا؟ اس کو دوبارہ دیکھیے گا اور دیکھ کر بتائیے گا، اس میں سے نشاندہی کیجیے گا فیکچولی انکریکٹ کیا تھا۔ تجسس کا ایلیمنٹ اس لیے رکھا جائے گا ڈیفینیٹلی کہ وی آل لائک چینل انڈیویجولز، ہم تمام لوگوں کو وی نیڈ اے کلک، تو وہ اس کے لیے تجسس کا ایلیمنٹ اس میں ہوگا۔ فیصل خان صاحب لکھتے ہیں، السلام علیکم طارق متین صاحب، بیٹر وی شوڈ کال کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایز پنجاب نون حکومت مین نون فار نگران اور نون لیگ اٹس سیم، سو بیٹر یوز پنجاب کی نون حکومت۔ اچھا، ویسے فیصل صاحب کچھ ٹھیک ہے، کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے نگراں کے سوا، تو نگران تو نہیں ہے یہ، کیونکہ اب تو یہ غیر قانونی، غیر آئینی، ہاں، تو وہ تو یہ حال ہے۔ اور ڈر یہ ہے، اور جب ہم اسٹوری بھی کر رہے ہیں اس وقت، اس میں بھی ڈر یہ ہے کہ جو اگلی بھی ہوگی وہ اگلوں کی ہوگی، تو اگلے جو چاہیں گے وہ کر دیں گے، اور اس کے بعد پچھلے جو ہیں وہ اسی لیے پریشان ہیں کہ اگلے کیا کریں گے۔ لبنہ سعدیہ صاحبہ لکھتی ہیں، مزید جی اچھا، ان کی ناک کے نیچے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں ہر طرح کی منشیات، فحاشی اتنے بڑے پیمانے پہ ہوتی رہی، وہ ان کو نظر نہیں آئی، کیونکہ ان کی نظریں تو کسی اور کی چھان بین میں لگی ہوئی ہے، یعنی کہ اقتدار۔ بالکل ٹھیک ہے لبنہ، اور یہ انفارچونیٹ ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں جب بھی کوئی چیز سرفیس ہوتی ہے نا، تو ہم اس چیز کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا واقعہ ہوا، تو پھر اس کے بعد آپ کو وہ جو پرانا ایک وائس چانسلر صاحب نے رقص کیا تھا ایک لڑکی کے ساتھ، وہ ویڈیو بھی وائرل ہو گئی، اور مختلف واقعات اس طرح کے دوبارہ سرفیس ہونا شروع ہو گئے۔ اور ہوتا یہ کہ جو سوشل میڈیا الگورتھم ہے، یہ ان لفظوں کو جب وہ سارے میچ کرتے ہیں تو پرانی چیزوں کو واپس اوپر لاتا ہے، ان کی ورڈز کو اوپر لاتا ہے، تو وہ چیزیں ہمارے سامنے دوبارہ آنے لگتی ہیں۔ اور یہی واقعات جب ہوتے ہیں ہوس کا نشانہ بنانے کے، تب بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو مستقل حل ہے، کانکریٹ اسٹیپس ہیں، ان کی طرف نہیں جایا تھا، یہ انفارچونیٹ ہے۔ ٹرینڈ کے حد تک، ہاں، بتا بھیڑ چال، یہی معاملہ ہے ہمارا۔ تو یہ کیا ہوگا پھر نگران کا؟ نگران کا کیا ہوگا؟ یہ اچھا سوال ہے یار۔ محمد مالک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پنڈی طے کرے گا اور نواز شریف صاحب طے کریں گے۔ اس سے ایک بات اور پتہ چل رہی ہے، صرف یہ نہیں پتہ چل رہا کہ پنڈی اور نواز شریف صاحب طے کریں گے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ پنڈی اور نواز شریف صاحب اس وقت سیم پیج پر ہیں۔ جی، ٹھیک ہے، پیج ایک ہی ہے، پیج ایک ہی ہے۔
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے گرایا گیا اور 2013 میں جس طرح سے لایا گیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پنڈی لایا. پھر عمران خان صاحب کو اگین میاں نواز شریف صاحب کو گرا کے پنڈی لایا, اور پھر عمران خان صاحب کو گرایا گیا تو پنڈی نے گرایا. تو مالک صاحب کی بات کا مفہوم یہ بنتا ہے. اور اس کے بعد اب جو ہو رہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بھی یہ وہیں سے ہو رہا ہے. بہرحال میرا یہ خیال ہے جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی کہ کون کرے گا, تو ایک ہے آئین, ایک ہے تحریری ہمارا دستور پاکستان, ہمارا کانسٹیٹیوشن, اور ایک ہے زمینی حقیقت. جی, تو جو زمینی حقیقت ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ آئین سے بڑی ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی نے کہا تھا کہ میں دبئی گیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ دبئی کا سگنل پاکستان کے آئین سے زیادہ طاقتور ہے. پاکستان کے آئین کو توڑا جا سکتا ہے, وہ باجوہ صاحب کی تصویر لگا کے بات ہو رہی تھی, لیکن دبئی کے سگنل کو نہیں توڑا جا سکتا. گاڑی والا تو دور کی بات, پیدل چلنے والا بھی دبئی کے سگنل کو نہیں توڑ سکتا. تو دبئی کا سگنل ایک طریقہ کار ہے نا آئین میں کہ نگران کا کیسے تقرر ہوتا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے, وہ تقرر کیسے ہوگا کہ راجہ ریا. اچھا چلے اس وقت تو میں یہ کہتا ہوں کہ نگران اور حکمران مل کے طے بھی کر لیں کہ کون آئے گا. تو کیا راجہ ریاض نگران, حکمران اور راجہ ریاض نا, ہاں وہ ساری حکمران اور راجہ ریاض مل کے قائد حزب اختلاف مل کے طے بھی کر لیں. تو ویسے جملہ غلط تھا لیکن صحیح ہو گیا تھا. جی تو راجہ ریاض صاحب, اگلا جملہ آپ صحیح بولیں گے آپ. ہاں, راجہ ریاض صاحب اور حکمران یہ مل کے طے بھی کر لیں تو کیا راجہ ریاض کی کوئی لیجٹمیسی نظر آتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ جس طرح کے قائد حزب اختلاف ہیں, پوسٹر پاڑ قائد حزب اختلاف, قائد حزب اتفاق, جن کو کوئی, ہاں حزب اتفاق, جن کو کوئی پشانتا بھی نہیں ہے. وہ مجھے پشانتا ایسا لگا, میں پتہ نہیں کچھ اور بولنے جا رہے ہیں, آپ لاڑکانے سے آئے. تو یہ پتہ نہیں کیا کریں گے. بہرحال جو کریں گے وہی کریں گے اور انہی کا چلے گا. تو امجد اسلام امجد صاحب بھی مجھے یاد آ گئے, زمانہ اس سے پہلے بھی کئی ہاتھوں سے گزرا ہے, زمانے کو ابھی آگے کئی ہاتھوں سے جانا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ نگراں وزیر اعظم جو بھی ہوگا, جو نام آئے گا, فرض کیجیے ایک سینئر سیاستدان کا نام آئے گا, یا ایک ٹیکنوکریٹ کا نام آئے گا, یا ایک اکانومسٹ کا نام آئے گا, مطلب جس کا بھی نام آئے گا, ہاں, تو وہ جو بھی نام آئے گا تو وہ نام یہ طے کرے گا کہ آنے والے جو ہیں وہ 3 مہینے کے لیے آئے ہیں یا 6 مہینے کے لیے آئے ہیں یا اس سے زیادہ کے لیے آئے ہیں. ارادہ کیا ہے؟ اچھا چلے پاسبلٹیز کی بات کرتے ہیں. سیاستدان آئے گا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ 3 مہینے میں انتخابات, 3 مہینے میں انتخابات. اور اگر, اور پھر اس کے بعد نون لیگ کی, اسپیشلی نون لیگ کی جو ہمیں دہائیاں ہیں وہ بھی بتائیں گی کہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر ٹیکنوکریٹ آئے گا, ایک اکانومسٹ آئے گا, تو 6 مہینے کے لیے. یہ بات تو کھل چکا ہے نا کہ جو اسمبلی ہوگی وہ اپنے وقت سے پہلے تحلیل ہوگی. یہ تو طے ہو گیا ہے, یہ تو چلے جائیں گے 12 سے پہلے 8 اگست, ٹھیک ہے, 8 اگست کے آس پاس کاغذ پہنچ جائے گا. تو نومبر کی پھر 8 سے پہلے انتخابات, 9-10 سے پہلے انتخابات. تو یہی بنتا ہے نا سچویشن. 8 اکتوبر تو نہیں 8 اکتوبر نہیں, آگے نومبر بھی بہت تھوڑی پاسبلٹی مارچ. ٹھیک ہے, تو وہ مارچ میں انتخابات. اور اچھا خان صاحب کے حوالے ایک سینئر سیاستدان ہے, ان کا نام آ رہا ہے, اگر وہ نام آ جائے گا تو پھر مالک صاحب نے خان صاحب کے حوالے سے بھی بڑا دعویٰ کیا ہے انتخابات ہوں گے. اگر خان صاحب اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے ہوں گے تو ممکن ہے خان صاحب کے لیے بڑا ایک وہ کراؤڈ پولنگ موومنٹ ہو کہ خان صاحب آئیں اور چھا جائیں. نہیں, انہوں نے تو اصل جو بات کی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان باہر ہیں تو انتخابات نہیں ہو رہے. عمران خان نہیں ہیں, بیہائنڈ دا بارز ہیں, سلاخوں کے پیچھے ہیں, تو پھر انتخابات ہوں گے, ورنہ نہیں ہوں گے. عمران خان گرفتار ہوں گے, سلاخوں کے پیچھے ہوں گے, نہ ویسے انتخابات تو انتخابات کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ کیا عمران خان بیہائنڈ دا بارز ہوں گے تب ہوں گے, لیکن انتخابات کا تو اپنا ایک شیڈیول ہوتا ہے. دیکھیے نا, یہ ہمارے ہاں تو یہ جو باخبر صحافی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو وہاں کی بہت خبر ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جب تک ہے تب تک انتخابات نہیں ہو رہے. یہ کلیئر ورڈز میں بتا دیا گیا ہے. تو عمران خان صاحب آپ کے خیال میں انتخابات سے پہلے انتخابات جب ہوں گے اہل ہوں گے؟
عمران خان صاحب جو ابھی بیچ میں ڈر تھا، اور عمران خان صاحب نے اپنے منہ سے کہا تھا، ہم نے ان کا ساؤنڈ بائٹ بھی سنوایا تھا، کیا ان کے سیاسی ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے. یہ جو ہفتہ ہے جو گزر گیا ہے، اب اس ہفتے میں عمران خان صاحب کو بیہائنڈ دا بارز ہونا تھا، یہ ان کو لگ رہا تھا گزر گیا یہ ہفتہ. اب جو آواز ہے نا مارکیٹ میں آواز، وہ آواز ہے ستمبر کے وسط کے فوری بعد کی. عمران خان صاحب ستمبر کے وسط کے فوری بعد بیہائنڈ دا بارز میاں نواز شریف صاحب کچھ حالات کا جائزہ لیں گے. ستمبر کا اینڈ یا اکتوبر کا فرسٹ ویک، میں بار بار یہ بتا رہا ہوں، ستمبر کا اینڈ یا اکتوبر کا فرسٹ ویک میاں صاحب پاکستان میں، پھر میاں صاحب پاکستان میں، اور اس کے بعد عدالتوں کا سامنا نہیں کریں گے میاں صاحب. جی میاں صاحب کے لیے یہ اچھا ہے، میاں صاحب کے لیے چیزیں یہاں پہلے مینیج ہوں گی، اور اس کے لیے ایاز صادق صاحب الحمدللہ کہہ چکے کہ الحمدللہ لیول پلینگ فیلڈ ہو چکی. سبحان اللہ. تو وہ ہو گیا ہے. میاں صاحب جو ہیں وہ آئیں گے، جیل نہیں جائیں گے، پھر میاں صاحب کے لیے نظر بندی ہوگی، اور میاں صاحب جو ہیں اس کے بعد تن تراق کے ساتھ اپنی الیکشن مہم چلائیں گے. وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا، ہم ہما تن تنا ولولا دبدبا، تو میاں صاحب کی کوئی وہی والی حالت ہوگی، اور پھر میاں صاحب جو ہیں وہ مسند پہ بٹھائے جائیں گے، اور ہم اہل صفا مردود حرم ہم دیکھیں گے. اوکے ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.